کہ آپ دونوں کشمیر چلیے یہ پروگرام ہے تو آپ چلیے تمہیں کشمیر تیری بھی جگہ کشمیر ہے میری بھی جگہ کشمیر ہے اگر پروگرام ہے کہ آپ دونوں چلیے فلسطین اللہ دی قسم ہے جب فلسطین جان تو پہلے تھلے بہ گیا گھوڑا بھی نچا رہے ہیں اور خود بھی کیا دور ہے اور میں اسپیشل نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں اور پترا تو گھوڑے پہ ہو تو اور گھوڑا اکٹھے ہوں لیکن شادی پہ ناچنے نہ جا رہے ہو تو گھوڑے پہ ہو اور تو اور گھوڑا اکٹھے ہوں شرط یہ ہے کہ ناچنے بلکہ تو جا رہا ہو میدان جہاد میں پھر تو اللہ کو اتنا سونا لگتا ہے پھر دیکھ قسمیں کتنی کھائیں کبھی کا ول عادیاتی تبہا کبھی کا فل موریاتی قدہا کبھی کا فل مغیراتی صبح کبھی کا فاثرن بھی نقا کبھی کا فوسطن بھی جمع لیکن دکھ یہ ہے نہ تو میدان جنگ سے نہ ہی گھوڑا میں پتر بڑا ہم نے وقت ضائع کر لی ان کم کرن دا ویلا ہے جب پتر تسی ہون بھی کام نہ کیتا میں سچ گل کہہ رہا مارے جاواں گے سارے سی بڑا قبلہ صاحب ہم نے وقت ضائع کر بہت وقت ضائع کیا یہ محرم گزرے نا قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائے علماء بیٹھے ہیں اس محرم میں کیا مثلاً کیا آپ نے گلائے عمل بنایا کیا کھویا کیا پایا جو کھویا کیوں کھویا جو نہیں پایا کیوں نہیں پایا ڈاکٹر سلیمان مصباحی کا جو کھو گیا اس میں کتنا قصور ہے میری توبہ معافی اب آگے کیا کرنا ہے میں آپ نوجوانوں پتر حسینیت یہ نہیں ہے کہ کٹھے ہوئے اور مرے یزید کو گالیاں دے کے لام تان کر کے گھر چلے گئے اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یزید کو لام تان نہیں کرنی چاہیے نہیں وہ لانتی جو اس نے کام کیا اس کام پہ اس کے کام پہ بھی لعنت ہے اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہم سب کی طرف سے بھی لعنت ہے میں نہیں کہا کہ لام تان نہیں کرنی چاہیے لیکن پتر اتنا یاد رکھی نوجوانہ حسینیت مرے ہوئے یزید پہ لام تان کر کے چلے جانا نہیں بلکہ حسینیت زندہ یزید کو للکارنا ہے حسینیت زندہ یزید کو للکارنا ہے سارے انہوں نہیں پتہ لگ جاندہ کنے کنے ایسی حسینیاں ہم نے دوسری طرف وہ بھی یہی کہندے رہے چلو چھوڑو حضرت اپنی کر لیتے ہیں 10 محرم یہ کیا کہ ہم نے گزار دی کیا میں تو پنجتن کا غلام لیکن بھائی میں آپ سے بھی سوال کرنے لگوں اور خود سے بھی بھائی یہ تو پنجتن دا غلام نہیں تھے فجر دی نماز سے کدی لبھا نہیں غلام میاں فجر سے کتنے دیں کیڑی مسجد فجر پڑھ دیں بھئی اگر تو پنجتن کا غلام ہے تو نماز زور میں کدھر ہے اگر تو پنجتن کا غلام ہے تو نماز عصر کدھر پڑھتا ہے اگر تو پنجتن پاک کا غلام ہے مغرب کس مسجد میں ادا کرتا ہے اگر تو پنجتن پاک کا غلام ہے تو میں نے تو کبھی عشاء میں تجھے دیکھا نہیں اور یاد رکھو پتر یہ دھوکہ ہم خود کو دے رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو کوئی دھوکہ نہیں دے ہم نے حضرت جی محرم گزار دی مسجداں خالی فجر کے ساتھ نمازی اور محفل میں سارے ہی پنجتن کے غلام اور محفل میں سارے اور مسجد میں کتنے نمازی 7 نمازی اور مسجد میں صرف اچھا محرم گیا حضرت اسی طرح اب آیا ربیع الاول شریف اور ربیع الاول میں کیا ہونا ہے یہ بھی یہی انجی کیا کہ لنگا سونا آیا تے سج گئے نے بازار سے کیمیکل والا دودھ بھی کنڈے ہے گلیاں بازار سج گئے بازار سے کیمیکل والا دودھ بھی سونا آیا تے سب گلیاں بازار مرچوں میں بورا ہے آٹے میں بورا ہے دال میں کنکر ہے اب حضرت کسی ہوٹل میں گوشت کھانے کو دل نہیں کرتا دل میں خیال آتا پتہ نہیں لے لے جائے کہ کھاتا نہیں لیکن ہے کہ سونا آیا تو سج گئے نے بس حضرت ہم نے گلیاں بازار سجاتے یہ ربیع الاول بھی گزار دینی او بھائی مجھے اتنا بتاؤ خود کب سج رہے ہو خود کب سج رہے اور میں
یہ میں پڑھ رہا تھا امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں 2 بچیاں آ گئی ہیں، اے سن 5 تندیاں غلام ہو گئی. یہ تھی وہ آخر کرتی امام صاحب ہم نے کوئی مسئلہ پوچھا. آپ نے فرمایا پوچھو. وہ کرتی ہیں حضرت ہم کپڑا بناتی ہیں نا اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں کپڑا بناتی ہیں تو غربت بڑی زیادہ ہے، اکثر و بیشتر اس طرح ہوتا ہے کہ تیل دیے میں ختم ہو جاتا ہے اور گھر میں تیل ہوتا بھی نہیں دیے میں ڈالنے کے لیے، دیا بجھ جاتا ہے. تو پھر ہم کیا کرتی ہیں، ہم چاند کی روشنی میں کپڑا تیار کرتی ہیں. آپ نے فرمایا مسئلہ کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو کپڑا دیے کی روشنی میں بنتا ہے نا، تند ٹھیک ہوتی ہے، کپڑے کی کوالٹی اچھی، کیونکہ چاند کی روشنی اتنی اچھی نہیں اور تیز نہیں ہوتی، اس لیے تند سیدھی نہیں جاتی، کپڑے کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی. مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ بازار میں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم بتا کے بیچیں یہ دیے والا ہے یہ چاند کی روشنی والا ہے. ایسی جو سونا آیا تو سج گئے پتر، اس طرح نہیں ہونا ہے کوئی جو ہم ہی کر رہے ہیں. میں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، بڑی ربیع الاول ہم نے اسی طرح گزاری، سونا آیا تو سج گئے نے. اور خدا کا واسطہ اس دفعہ گلیوں سے تھوڑا آگے آؤ، اپنے منہ بھی سجاؤ، اپنے سر بھی سجاؤ، اپنے جسم بھی سجاؤ، اپنے دل بھی سجاؤ اور اپنے معاملات بھی سجاؤ. نہیں سب ضائع ہو گئے. محرم میں سمجھتا ہوں ضائع کی ہے ہم نے، کوئی مشن حسین پہ کام نہیں ہوا. سبیل پیتی، فرنی کھاتی، چور کھاتے، لے کر ہم سارے. اور خدا کا واسطہ، اور جو 75 سال ہو گئے امام حسین کے نام پہ سبیل پیتے ہوئے، امام حسین کے نام پہ فرنی بریانی کھاتے ہوئے، سنیوں لال کر اندر دے لا گیا. لال کر اٹھ کے حضرت اور کوئی کام کرو حضرت، کوئی کام کرو. امام صاحب بڑے متاثر ہوئے، کا مسئلہ مکمل نہیں، کہانی ابھی مکمل ہے، پوچھو. حضرت بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دیا بجھ جاتا ہے، رات بھی چاندنی نہیں ہوتی، جیسے اب آخر چل رہا ہے، ربیع الاول شریف کی آمد ہے، چاند کی روشنی کم ہوتی ہے. تو پھر ہم کیا کرتی ہیں، ہمارے جو ساتھ والا گھر ہے نا، ان کا جو دیا جل رہا ہوتا ہے نا، ہم اس کے قریب بیٹھ جاتی ہیں اور وہاں کپڑا تیار کرتی ہیں. تو حضرت مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کپڑا ہم ان کے دیے کی روشنی میں بناتی ہیں کہ چوری میں شمار تو نہیں ہوگا. امام صاحب رو پڑے. آپ نے فرمایا کڑیوں کتوں آئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم بشر حافی کے گھر سے آئی ہیں. آپ نے فرمایا اتنا تقوی اس اللہ کے ولی کے گھر نہیں ہو سکتا ہے. لیکن پتر دودھ کیمیکل والا ہے، کیا کیا رونا ہے؟ نہیں پتر مدد نہیں آنی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. میں حضرت صاحب ایک دفعہ نا ناروال پہ سے جائیے، جس کو میں کہوں گا چھپا ولی. حضرت دیکھا ولی تو ماشاءاللہ سارے اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نیویگیشن نا جو سائڈ پہ نہیں تھی چلتی، وہ پروگرام والوں نے ہمیں کہا کہ حضرت وہ آپ نا سڑک پہ ایک چھوٹا سا نا کھوکھا ہوگا چائے کا، آپ ادھر آ کے کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کو ریسیو کر لیں گے. جیسے گرمی ہے، ادھر سردی بڑی تھی اور پروگرام بھی نا اسی طرح اوپن ہوا. میں فل ٹریا تھا، ہڈیاں ٹھنڈیاں ہو گئی میری. بہرحال تقریر کی، ہم نکلے، وہ کھوکھے کے پاس کھڑے ہوئے تو وہ کھوکھا دیکھ کے میرا بھی چائے پینے کو دل کر پڑا. ہم اترے، کھوکھے میں گئے، ایک بابا جی تھے حضرت، بالکل پتلے سے بابا جی. ہم نے جا کے ان کو کہا جی 4 چائے بنا دیں. برفی بھی پڑی تھی، کچھ اور چیزیں بھی دکان میں انہوں نے رکھی ہوئی تھی. برفی دیکھے تو دل کر پڑا. اب خیال یہ آئے پتہ نہیں برفی کی کوالٹی ٹھیک ہے کہ. بہرحال میں نے ان کو آدھ پاؤ یا پاؤ برفی کے لیے کہا حضرت. اب دیکھا میں نے حضرت کیا تقویٰ تھا حضرت، کیا مومن آدمی تھا وہ. اب کیونکہ حضرت دکان میں کچھ اس طرح کی چیزیں بھی پڑی ہوئی تھی، تمباکو بھی پڑا ہوا تھا، ظاہر پنڈا لوگوں کے چکے بھی اور بھی اس طرح کی. اس لیے اس نے کیا کیا کہ ترازو کے اس سائڈ پہ جہاں اس نے برفی تولنی تھی نا، اس نے نیچے ایک خاکی کاغذ رکھا ہے. ٹھیک ہے. اب برفی کی قیمت 1200 روپے کلو اور نیچے جو کاغذ رکھا گیا اس کی قیمت 10 روپے کلو ہے. اب ہونے کیا لگا تھا، 10 روپے کلو والا کاغذ 1200 روپے کلو میں تلنے لگا تھا. حضرت جی اس بندے نے کیا کیا
جب اس سائڈ پہ اس نے پٹے رکھے نا بانٹ، تو اس نے کیا کیا، صرف اس کو کور کرنے کے لیے اس نے پٹوں کے نیچے بھی کاغذ رکھا ہے۔ حضرت صاحب میں اٹھ کے بابے نے جپی لا لے، بابا ڈر گیا، انہوں کہتا مولوی صاحب کی ہویا ہے؟ میں حضرت جو کیمیا سادہ جو کدی پڑھ دے رہا ہے جب کھانے سامنے ہویا ہے۔ لیکن حضرت ادھر کیا ہو رہا ہے میری دکان پہ؟ سمجھ گئے نا میری گل؟ کہ ساڑھے یہی حکمران بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ یہی بنتے ہیں ہمارے پتر۔ تیرے میرے لیے عمر بن عبدالعزیز کوئی نہیں آنے، پہلے تو حرکتیں جدیاں کر کے تیرے لیے پھر کوئی عمر بن عبدالعزیز آنے۔ قرآن فیصلہ میں حضرت جی مرچیں لے کے گیا اپنے گھر، وہ کچھ ایشو ہے، میرا یہ والا پاؤں نہیں سوجا ہوا ہے حضرت، وہ ڈاکٹر نے کہا بھائی سرخ مرچ نہیں کھانی ہے، وہ میں نے پکڑ کے نا وہ مرچ کہیں ذرا سائڈ پہ رکھ دی۔ حضرت میں بیٹھا ہوں، وہ اینیاں کی مرچاں رہ گئی ہیں، بس کیڑیاں چڑھی دی، میں حیران رہ گیا یہ کیڑیاں نے مرچاں کی دنیا کھانی شروع کر چڑی ہیں۔ بعد پتہ لگا کہ مرچاں ہونا ہے جیسے سارا ہی پورا سے کیسے ہوگا؟ شرط لگا دی قرآن کی، مدد آئے گی، تمہیں غالب کروں گا میں، لیکن ہونا پہلے مومن رہے گا۔ اس لیے پتر بڑا ٹائم ضائع کر چکے، ان صرف گلیاں بازار نہیں، ان سجائیے، اب اس کو سجائیں۔ ان صرف حضرت او والا غلام نہیں بننا پائیں تندہ جڑا کدی مسجد دسی ہی نہیں، بلکہ او والا غلام 5 ٹائم اللہ کا ذکر، درود پاک اور قرآن پاک۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو حضرت، میں نے اللہ لاہور جانا ہے حضرت، قرآن پاک حضرت، قرآن پاک۔ پتہ یہ جو جتنا کام خراب ہوا ہے، میں اس دن بھی یہی کہا قرآن ہے، کدھر ہے قرآن پاک؟ کدھر ہے قرآن پاک؟ میرے پاس اس دن حضرت وہ ایک دوست آ گیا، بڑا پیارا والا بچہ ہے، مجھے کہتا ہے حضرت صاحب وہ ذرا نظر مار کے دیکھو، ہاں میرے سے کسی نے وہ کیتا کرایا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ حضرت سونے کو ہاتھ لگاؤں تو مٹی بن جاتی۔ ہوں میں آخری کام شروع کیتا جی، ایک پلاٹ بیچ کے جی کام نہ چلیا میں سڑکے آ جانا۔ تو قبلہ جی اکھاں والے تو وہ بیٹھے نہیں، میں نواں مولوی آدمی ہے، پھر رولا پایا، اگے پایا، پھر اگے پایا، تو گھر آ گیا، میری کی جانے بلا حضرت۔ اور میں نے کہا بھائی میں مولوی آدمی ہوں، کسی اللہ والے کے، اور نہیں جی تھی ٹال دے ٹول دے، نیت اچھی ہو تو اللہ مدد کرتے ہیں۔ وہ اللہ پاک نے نا میرے دل میں بات ڈلی۔ میں نے کہا رینج کر اپنے گھر جا اور اپنے بچوں کی امی سے پوچھ کے بتا کہ گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں۔ مجھے کہا چلو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں بھائی تو ہی کہنا نا اکھ والا ماں تو جا پھر گل من، پھر حضرت تھی فون ہی نہیں چکتے۔ میں کیا پترا فون چولی چ رکھ کے بیٹھا تھا، جنہیں دیر تیرا فون نہیں نہ آئے گا میں فون چولی چ رکھے۔ وہ 2.5-3 گھنٹے بعد اس کا فون آ گیا، مجھے کہتا جی وہ ہم نے سارا گھر دیکھا، ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا پھر ذرا اپنی بچے نے امی نے پوچھ کے دس پہ تھے 7 نے تھے پڑھ دے کنے ہیں تو کتنے وہ قرآن پاک ہیں جن پہ تمہارے گھر میں تلاوت ہے؟ تو 1.5 منٹ بعد نا پھر بڑا شرمندہ ہو ذرا، تو میں بھی کام میں پریشان ہاں، تو منو بھی ٹائم نہیں ملتا، بڑی گل ہے تو کام میں پریشان نہیں تو جڑا رازے کی تیرے کو دے ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے صاحب اتنی بے یقینی اور رب سے دوری ہے، فیکٹری دے مالک نو کوئی نہیں جے ناراض کرتا، کیوں؟ بڑی فیکٹری دے مالک نو ناراض کر کے فیکٹری چ رہنا کیوں؟ بڑی تیری گل ہے، رب نو ناراض کر کے تو ایویں ایسے کیوں رہنا؟ سوچ دیکھو لوگوں کی، اپنے باس کو ناراض کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ اللہ حضرت کیا رازق ہے؟ وہ رازق تو رب کی ذات ہے، اپنے بہو کو ناراض کرنے کو، لیکن اتھے اللہ بھی ناراض، اللہ کے میں رزق لو بڑا پریشان۔ میں نے اس کو کہا اچھا جی وہ بچیاں دی امی نوں بھی ٹائم نہیں ملتا، اور بچے بھی بس نا وہ اس طرح کے بس وہ تعلیم میں لگے ہیں کہ ان کو بھی۔ میں نے اس کو کہا بچہ میں نے دس جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں، یا اللہ موبائل چھڑتا ہی نہیں، میں نے کھولتا ہی نہیں، موبائل چھڑتا ہی نہیں، میں نے موبائل چھوڑے تو ٹی وی کا ریموٹ، ٹی وی کا ریموٹ چھوڑے تو موبائل، موبائل ریموٹ، ریموٹ موبائل، موبائل ریموٹ، ریموٹ موبائل، قرآن ادھر ہی پڑھا ہے۔
اللہ کا کلام ادھر ہی پڑا ہے، قرآن مجید ادھر ہی پڑا ہے. سچ بتاؤ پھر گھروں میں کیسے برکت آئے؟ اچھا ہو سکتا ہے اب نہیں، میں بس بات سمیٹوں گا، اب بعد میں آپ کی حضرت کو نویں گال نہیں سنائی، قرآن شکایت کر دیں، قرآن کی بھی شکایت کر رہی ہے. حضرت صاحب شکایت تو پیچھے رہ گئی. حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ سورہ ملک کا جو اپنی زندگی میں عامل ہوگا اس کو پڑھے گا، بروز قیامت نیکیاں تھوڑی گناہ زیادہ جہنم کا آرڈر ہو جائے گا. دیکھا سورہ ملک آ جائے گی اور جھگڑا کرے گی. سورہ ملک تو میں سوچی پہ شکایت کتوں لانی ہے؟ جھگڑا کرے گی. سورہ حکم ہوگا نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہے، جہنم میں جانا پڑے گا. سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی؟ اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر اس طرح کیا جائے کہ مجھے قرآن پاک سے نکال دیا. لکھا ہے صرف سورہ ملک کے کہنے کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. اور 17 والوں میں کہتا ہوں اگر اس دن سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے تو آج قرآن تیری شکایت بھی نہیں کر سکتا. اور ابھی حضرت میں نے صرف قرآن کا نام لیا ہے، میں نے تو ابھی ان تسبیحوں کا نام ہی نہیں لیا جو میرے گھر میں اتنی زیادہ پڑی ہوئی. ایک پھوپھو عمرے سے لے کے آئی، ایک خالہ عمرے سے لے کے آئی، ایک ماموں عمرے سے لے کے آئی، ایک دوست عمرے سے لے کے آئے، وہ پڑی ہوئی ہیں گھر میں. وہ بھی شکایت کرتی ہیں یا اللہ کبھی میرے دل نے تیرا ذکر نہیں کیتا، کبھی میرے اوپر اس نے تیرے محبوب پہ درود ہی نہیں پڑا. ابھی حضرت صاحب میں نے تو گھر میں پڑھے ان مسلوں کا نام ہی نہیں لیا جو ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، لیکن تیرے اور میرے گھر میں ان پہ کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ بھی شکایت کرتے ہیں. تو پھر مجھے خود بتاؤ حضرت حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اس لیے حضرت میں تو جس جگہ جا رہا ہوں میں تقریر دینڈا ہی کرنا. او بھائی جن ابو بیٹھے ہوئے ایک باری اسٹیج سے نہیں جی، سامنے جن ابو نے رات کھلا رہو، اسٹیج سے نہیں جی. ماشاءاللہ شکر ہے کہ جن ابو نے، میں ایک جگہ گیا سارا پنڈ ہی کو آ رہا نہیں ہے، ویسے شادی شدہ ہیں پتہ نہیں ہاتھ کھلار دیں کی ہوں دینا. میں حیران رہ گیا، میں جی اللہ ماشاء 200 لے آئے سارا پنڈ ہی کو آ رہا ہے. حیران پریشان رہ گیا، میں کتنے کوارے نے پنڈ آ گئے اللہ شکلوں پہ دسن بابے نظارے 45 سال ہاتھ ہی نہ کھلے کوئی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. حضرت اپنے بچوں کو ٹائم دو یار، اپنے بچوں کو ان کی تربیت کرو یار، ان کے اندر کوئی درد بھرو یار. ہم پیچھے رہ گئے، ہم بڑے. میں حضرت اپنے بچپن کی بات کرنے لگا اور آپ سے گزارش کروں گا تسی اپنے بچے نہ لے کام. میں حضرت نانکی ہوں دادکی ہوں واپڈا سے، ننیال سارا واپڈا، ددیال سارا. ہم جب تھوڑے سے اوپر آئے نا تو ایک کی وہ جو کی میں نے وہ بار بار ہمارے دماغ میں ٹھوکا گیا کہ کوئی کم از کم میٹرک کر لیں، واپڈا جو پڑھتی تھی کرا لا.